بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم قسط نمبر 355 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں مغولان چنگیزی۔ تو دوستو، ہلاکو خان کی چڑھائی اور بغداد کی تباہی کا حال ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ سلطنت اسلامیہ اندلس کے حالات بھی ہم ختم کر چکے ہیں، ہم بیان کر چکے ہیں پہلے۔ خلفائے عباسیہ مصر کا اجمالی تذکرہ بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ عبیدین مصر کو بھی خلافت و امارت کا دعویٰ تھا، ان کے حالات بھی اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ 10ویں صدی ہجری کے ابتدائی حصے میں مصر کے آخری عباسی خلیفہ نے سلطان سلیم عثمانی کو خلافت سپرد کی، اور اس کے بعد خاندان عثمانیہ کے سلاطین خلفائے اسلام کہلائے۔ اختصار کو مد نظر رکھنے اور خلافت اسلامیہ کو بیان کرنے والے مورخ کے لیے جائز تھا کہ وہ ناقابل اتفاق اور چھوٹی چھوٹی اسلامی حکومتوں کو چھوڑ کر خلافت عثمانیہ کا حال بیان کر کے ہم اپنی تاریخ کو زمانہ موجودہ تک پہنچا دیتے، لیکن ہم نے سلطان سلیم عثمانی تک خلافت اسلامیہ کے پہنچنے کا حال بیان کر کے پھر عہد ماضی کی طرف واپس ہونا ضروری سمجھا، اور بعض ان اسلامی حکومتوں کا ذکر لازمی خیال کیا جو کسی نہ کسی وجہ سے قابل التفات اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے کے لیے جاننے کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے۔ اس طرح ہم کو سلطنت عثمانی کی ابتدا سے پہلے کے تمام اہم اور ضروری حالات سے فارغ ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ، روم اور اس کے معاصر سلطنتوں کے حالات بیان ہوں گے۔ اس سلسلہ میں یہ بھی عرض کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی اسلامی حکومت کا حال بھی ہم نے دوسری ایک سیریز میں شروع کیا ہوا ہے، کیونکہ ہندوستان کی ایک الگ مستقل تاریخ لکھنے اور جاننے کا عزم ہم نے لیے ہوئے تھے، اسی لیے وہ ہم نے شروع کی تھی۔ عہد سلطان کے سے ہم نے شروع کی تھی اکبر کے دور تک، سلطان غزنی، محمود غزنی سے لے کر۔ تو دوستو، ایک تاریخ کو جاننے والے طالب علم کو تاریخی کتابوں کے مطالعہ میں سب سے دقت پیش آتی ہے کہ وہ ترک، مغل، تاتار، ترکمان، کراتار وغیرہ قوموں میں نہ امتیاز کر سکتا ہے، نہ ان کی تفریق اور اصلیت سے واقف ہو سکتا ہے۔ وہ کبھی تاریخ میں پڑھتا ہے کہ سلجوقی لوگ مثلا الپ ارسلان اور تغلل بیگ ترک تھے، پھر وہ چنگیز خان کی نسبت پڑھتا ہے کہ وہ مغل تھا، دوسری جگہ اس کی نسبت پڑھتا ہے یا جانتا ہے کہ وہ ترک تھا، پھر چنگیز خان کے فتنہ کو وہ فتنہ تاتار کے نام سے مسموم دیکھ کر قیاس کرتا ہے کہ مغل، ترک اور تاتار ایک ہی قوم کا نام ہے۔ لیکن ہم مغلوں اور ترکوں کی مخالفت اور لڑائیوں کا حال پڑھتے ہیں، جس سے یقین ہوتا ہے کہ مغل اور ترک دو الگ الگ قومیں ہیں۔ پھر وہ ہندوستان کے مغلوں کی تاریخ پڑھتا ہے اور سنتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بعض سرداروں کو ترک کہا جاتا ہے اور وہ سلاطین مغلیہ سے رشتہ داریاں رکھتا ہے۔ پھر دیکھتا ہے کہ مغلوں کو مرزا کہا جاتا ہے اور ان کے نام کے ساتھ بیگ کا خطاب ضروری ہوتا ہے۔ دوسری طرف تیمور باجزید کو برسر پیکار دیکھتا ہے، مگر ایران کے بادشاہ کے نام تاریخ میں پڑھتا ہے تو وہاں بھی مرزا کا لفظ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسری طرف ترکان عثمانی کے یہاں بھی خطاب موجود پایا جاتا ہے، بک یا بیگ کا خطاب۔ یورپی مورخین کبھی کبھی ہندوستان کی سلطنت کو ترکی سلطنت کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں۔ غرض مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ترکوں اور مغلوں کی تفریق کے متعلق ایک بیان ہم یہاں بیان کر دیں تاکہ تاریخ کے مطالعہ کرنے والے کو معاملات اور واقعات کے سمجھنے میں آئندہ آسانی ہو۔ ترک کا اطلاق جو ہے وہ آدمی ثانی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جن کا نام حام، سام اور یافس تھا۔ یافس کی اولاد
بلاد مشرقیہ ملک چین وغیرہ میں آباد ہوئی۔ یافس کی اولاد میں ایک شخص ترک نامی ہوا۔ اس کی اولاد چین اور ترکستان میں پھیل گئی اور سب ترک کہلائے۔ بعض لوگ غلطی سے افراسیاب کو بھی ترک سمجھتے، حالانکہ وہ ایران کی شاہی خاندان کیانی سے تعلق رہا ہے اور فریدوں کی اولاد میں سے تھا، چونکہ وہ ترکستان کا بادشاہ تھا، اس لیے غلطی سے لوگوں نے اس کو ترک قوم میں شمار کیا۔ ترک یافس کی اولاد چین اور ترکستان وغیرہ میں جب خوب پھیل گئی تو انہوں نے امن و امان اور نظام کو قائم رکھنے کے لیے ایک شخص کو اپنا سردار تجویز کرنا ضروری سمجھا۔ رفتہ رفتہ بہت سے قبیلے اور گروہ پیدا ہو گئے تھے۔ ہر قبیلے اور ہر گروہ نے ایک ایک سردار بنایا اور یہ تمام سردار ایک سب سے بڑے سردار کے ماتحت سمجھے جاتے تھے۔ لہذا ترک بن یافت کی اولاد کے ہر قبیلے پر ترک کا لفظ بولا جاتا تھا اور تمام باشندگان چین اور ختم ترکستان ترک کہلائے جاتے تھے۔ انہیں ترک قبائل نے دریائے جیوان کو عبور کر کے عہد اسلامیہ میں ملک فارس اور خراسان وغیرہ کے اندر رہزنی اور ڈاکہ زنی اختیار کی۔ ان قبائل کو ترکان غزب کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یورپ اور افریقہ اور مراکش تک ان ترکان غزب کے پہنچنے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ انہیں ترک قبائل میں سے ایک قبیلہ وہ تھا جس کو سلجوقی کہا جاتا ہے۔ غالباً ترک بن یافس کی اولاد میں ترکوں کے اسی قبیلے نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا تھا، اور ان میں تغرل اور الپ ارسلان وغیرہ بڑے بڑے عالی جاہ سلاطین ہوئے ہیں جن کی شہرت اور عظمت نے تمام دنیا کا احاطہ کر لیا۔ سلجوقیوں کے مسلمان ہونے اور خراسان کی جانب خروج کرنے سے پہلے ترکوں کے درمیان دو اور نئے قبیلے دو حقیقی بھائیوں کے نام سے نامزد ہو چکے تھے، جن کے نام مغول اور تاتار تھے۔ سلجوقیوں کے مسلمان ہونے اور شہرت و عظمت حاصل کرنے کے وقت یہ دونوں قبیلے ناقابل التفات اور بہت بے حقیقت اور کم حیثیت تھے۔ رفتہ رفتہ مغول اور تتار کی اولاد میں ترقی اور نفوذ کی کثرت ہوئی اور دونوں قبیلوں نے الگ الگ ملکوں اور صوبوں میں سکونت اختیار کی تھی اور ان میں جدا جدا سرداریاں قائم ہوئیں۔ ترک بن یافس کی اولاد یعنی ترکوں میں ایک شخص النجح خان نامی بھی تھا۔ یہ ایک عورت تھی۔ اس کے دو بیٹے توام ولد ہوئے، ایک کا نام مغول اور دوسرے کا نام تاتار رکھا۔ ان دونوں سے مغول اور تاتار قومیں پیدا ہوئیں۔ مغوی خان کا بیٹا کرا خان اور کرا خان کا بیٹا ارغو خان تھا جو اپنے قبیلے میں سردار سمجھا جاتا تھا۔ اسی ارغو خان نے عہد میں اس کے قبیلے کے ایک شخص نے گاڑی بھی ایجاد کی جو بار برادری کے لیے بے حد مفید ثابت ہوئی تھی۔ ارغون خان نے اس ایجاد کو بہت پسند کیا اور اس کے مسجد کو کان نقلی کا خطاب دیا، اور ارغون خان کے بہت سے بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک بیٹے کا نام تنگیز خان تھا، تنگیز خان کا بیٹا منگلی خان اور منگلی خان کا بیٹا ایل خان تھا۔ ایل خان کے بیٹے کا نام کیان تھا۔ کیان خان کی اولاد سے مغلوں کی قوم قیادت نامزد ہوئی۔ کیان خان کے بعد اس کا بیٹا تیمور تاش باب کا جانشین ہوا۔ تیمور تاش کا بیٹا منگلی خان اور منگلی خان کا بیٹا یلدوز خان کا جونیا برادر تھا۔ جونیا بہادر کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام الان کوا رکھا گیا۔ الان کوا کی شادی اپنے چچا زاد بھائی بیان نامی سے ہوئی تھی، بوبو بیان نامی سے ہوئی تھی۔ بوبو بیان کے نطفہ سے الان کوا کے دو بیٹے یکتائی اور یک جدائی پیدا ہوئے۔ الان کوا کا شوہر دوبو بیان اپنے قبیلے کا افسر اور حکمران تھا۔ ان دو بیٹوں کو کمسری کی حالت میں چھوڑ کر وہ بیان فوت ہو گیا۔ قبیلہ مغول نے اپنے سردار کی فوت ہونے پر اس کی بیوہ الان کو اپنے قبیلہ کا سرداری تجویز کی تھی۔ ایک روز الان کوا اپنے کمرے میں تنہا رات کے وقت سونے کے لیے لیٹی ابھی نیند نہ آنے پائی تھی کہ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی یا روشن دان میں سے ایک روشنی داخل ہوتے ہوئے دیکھی۔ یہ روشنی قرص آفتاب کی شکل میں کمرہ میں داخل ہو گئے، فوراً الان کوا کے منہ میں داخل ہو گئی۔ الان کوا گھبرا کر اٹھی، اپنی ماں اور سہیلیوں کو اس واقعے سے مطلع کیا۔ چند روز کے بعد آثار حمل نمایاں ہوئے۔
لوگوں کو جب حمل کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے تان اور تشنیع شروع کی۔ ملکہ علان قوا نے اکابر قوم کو جمع کیا اور کہا کہ تم چند روز رات کو میرے کمرے کے پاس قیام کرو، تم پر حقیقت منکشف ہو جائے گی، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ ایک نور آسمان سے اترتا اور ملکہ کی خوابگاہ میں جاتا ہے، اور پھر شعلہ نور خرگاہ سے نکلتا اور آسمان کو چلا جاتا ہے۔ اس مشاہدے کے بعد سب کو ملکہ کی صداقت کا یقین آیا اور روح القدس سے اس کا حاملہ ہونا تسلیم کیا۔ ایام حمل پورے ہوئے تو علان قوا کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام یقون، کیکی، یوسفین، سالجی اور بوز بغر کان رکھے گئے۔ اس طرح علان قوا کے 5 بیٹے ہو گئے، جن میں 2 وہ بیان کے نطفہ سے تھی اور 3 بلا باپ کے پیدا ہوئے۔ یکدائی اور یکجدائی کی اولاد تو قبیلہ در لیکن نام سے مسموم ہوئی۔ وہ کون کیکی کی اولاد قوم کے کان کے نام سے، اور یوسفین سالجی کی اولاد قوم سلجیوت کے نام سے مشہور ہوئی۔ یوز بغر کا آن کی اولاد بود بخری کلائی، اور علان قوا کی اولاد کے بعد بوز بغر اپنی ماں کی جانشین اور قبائل مغول کا حاکم ہوا۔ بول بغر اپنے آپ کو آفتاب کا بیٹا کہا کرتا تھا اور ابو مسلم خراسانی مروی کے زمانہ میں موجود تھا۔ اسی بوز بغر کی اولاد میں چنگیز خان اور تیمور اور مغلوں کے اکثر مشہور قبائل پیدا ہوئے۔ چنگیز خان اور تیمور کانسبی تعلق معلوم کرنے کے لیے بھی کتابوں کا ہم نے بہت ڈھونڈا۔ تو دوستو، ترک بن یافس کی اولاد میں ایک شخص النجا خان بھی تھا، جس کے 2 تمام بیٹے مغول خان اور تاتار خان پیدا ہوئے تھے۔ انہیں دونوں بھائیوں کی اولاد مغول اور تاتاری 2 قومیں بنی۔ یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ان دونوں قوموں نے اپنے لیے الگ الگ مقام سکونت تجویز کی۔ قبیلہ مغول تو چین کی ملک میں آباد ہوا اور اس کا نام سے ملک کا نام مغولستان یا منگولیا مشہور ہوا۔ قبیلہ تاتار نے دریائے جیوان کے کنارے سکونت اختیار کی اور اس کے نام سے ملک تاتار یا ترکستان کہلایا۔ اس ملک پر چونکہ فریدون کے بیٹے تور کی حکومت تھی، اس لیے اس کو توران کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم اسی جگہ پہ رکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اگلی قسط نمبر 356 آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔